السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی آخری عمر میں نابینے ہو گئے تھے، زہری بینائی چلی گئی تھی۔ ایک دفعہ حرمین شریفین کے سفر پر جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے۔ اب اونٹ ویسے بھی اونچا ہوتا ہے، اور جو بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ کافی اونچا دکھائی دیتا ہے۔ اگر سڑک کے ادھر ادھر درخت لگے ہوئے ہوں تو ڈر رہتا ہے کہ سر کو نہ لگیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی اونٹ پر سوار جا رہے تھے کہ ایک جگہ امام صاحب نے سر بالکل نیچے جھکا لیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، آگے جا کر پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت آپ نے سر ایسے کیوں جھکا لیا؟ فرمانے لگے، وہ جو درخت تھا اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے میں نے سر نیچے جھکایا۔ حضرت یہاں تو درخت کوئی نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں۔ حضرت یہاں تو درخت ہے ہی نہیں۔ فرمانے لگے، رک جاؤ۔ سب رک گئے۔ فرمایا کہ علاقے کے لوگوں سے پتہ کرو کہ یہاں پر پہلے درخت تھا جسے کاٹ دیا گیا ہے یا درخت تھا ہی نہیں؟ خادم نے کہا کہ حضرت میں پتہ تو کر کے آتا ہوں، مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تو کوئی نہیں۔ فرمانے لگے کہ نہیں، مسئلہ ہے، اس لیے کہ میری یادداشت مجھے بتاتی ہے کہ یہاں درخت تھا۔ اگر مجھے بھول ہو گئی ہے تو پھر آج کے بعد میں حدیث نقل کرنا بند کر دوں گا، کیونکہ میری یادداشت ٹھیک نہیں رہی، اس لیے اس کی ابھی پرکھ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اہل علاقہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ درخت تھا، مسافروں کے لیے مشکل ہوتی تھی، ٹہنیاں نیچے آ جاتی تھی، ہم نے وہ درخت جڑ سے ہی نکال دیا۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ الحمدللہ میں حدیث کی روایت کو آئندہ جاری رکھوں گا۔ ایسی قوت حافظہ، اللہ اکبر، یہ کیسے ملتی ہے دوستو؟ یہ صرف تقوی اور پرہیزگاری سے ہی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح یہ فقیر فرانس گیا تو ایک دوست کہنے لگے کہ رمضان المبارک آ گیا، مجھے روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی۔ میں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ مجھے چھٹی دے دو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور وہاں سے میں روز نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہی جگہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ وہ مجھے یونیورسٹی میں ایک جگہ لے گئے جہاں پر گورے چٹے نوجوان لڑکے کالی داڑیاں، عمامے باندھے ہوئے اور پونچے اوپر کیے ہوئے مسواک سے وضو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اذانیں دے رہے ہیں۔ پورا مہینہ پھر اعتکاف بھی وہ بیٹھتے ہیں، پھر صبح شام جیسے روزے کی سحری افطاری ہوتی ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں عید پڑھ کر واپس آیا، میں نے ٹیچر سے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے ایسے نیک لوگوں سے ملا دیا، میرا رمضان شریف تو بڑا اچھا گزرا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سب یہودی تھے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگا کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو جیسے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تم ہو بہو ایک مہینہ اس طرح رہ کر دیکھو کہ اس میں کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں۔ اچھائیاں ہوں گی ہم بن کہے قبول کر لیں گے، جو خامیاں ہوں گی اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ اب بتائیے آج دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بیرون ملک جن یونیورسٹیوں سے اسلامیات کی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیتے ہیں، وہاں پر اسلامیات کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یہودی ہوتے ہیں۔ اب بتائیے دنیا میں اس وقت اسلام کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہمارے سب سے بڑے دشمن دنیا کے اندر یہودی ہیں، جو بالواسطہ اسلام کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میرے پاس ایک خاتون آئی جو کافی پڑھی لکھی لگتی تھی، شاید ایم اے کیا ہوا تھا۔ اس نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر بات کی، اپنی ساس کے گلے شکوے کیے کہ ناک میں اس نے دم کر رکھا ہے، بات بات پر نوک چونک کرتی ہیں۔ غر اس نے ساس کا خوب رونا رویا،
تقریباً آدھا گھنٹہ ساس کے شکوے کرتی رہی اور اس دوران وہ رو پڑی، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ خاوند میرے ساتھ بہت اچھا ہے، بہت پیار سلوک رکھنے والا ہے۔ اس کے خاوند کی ایک فیکٹری ہے، بڑا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، کار کوٹھی اس کے پاس ہے، لیکن ساس کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ جب اس نے بتایا کہ خاوند اس کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس سے اسے کوئی شکوہ نہیں، تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، کیا آپ کو خاوند اور گھر اچھا لگا؟ کہنے لگی جی ہاں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس گھر میں کیسے آئی؟ کہنے لگی وہ تو میری ساس میرے گھر آئی، مجھے دیکھا اور پسند کیا اور مجھے بیاہ کر لے آئی۔ اس پر میں نے کہا کہ اس نے تو آپ پر احسان کیا کہ اتنے اچھے گھر میں آپ کو لے آئی جس میں آپ کو خاوند بھی اچھا ملا۔ اس بڑے احسان پر تو آپ کو عمر بھر اپنی ساس کا شکر گزار رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ شکوے کیسے؟ میں نے کہا اب بتائیے کتنے بڑے احسان کے مقابلے میں تمہاری یہ باتیں کیسی ہیں؟ کہنے لگی آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا، اس احسان کے مقابلے میں تو یہ باتیں واقعی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہوتی ہے ذہنی تربیت۔ آج کل ہم عورتوں کی ذہنی تربیت کرتے ہی نہیں۔ دوستو، اسی طرح فقیر کے ایک دوست میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ ان کا ایک بہت ہی ذہین بیٹا تھا جو بہت عبادت گزار تھا۔ اسے ہر سال عمرہ کرنے کا شوق تھا، ماں کو بھی عمرے کے لیے لے جاتا اور دوسری فیملی ممبرز کو بھی۔ اکثر اسلام کا مطالعہ کرتا رہتا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ دہریہ بن گیا۔ اس کے والد جب اسے فقیر کے پاس لے کر آئے تو کہنے لگے جی یہ لڑکا بالکل دہریہ ہے، یہ دین اسلام کو تو مانتا ہی نہیں۔ فقیر نے اسے بٹھایا اور اس سے پوچھا معاملہ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو سیدھی اور صاف بات بتاتا ہوں، میرا ٹیچر ایک غیر مسلم تھا۔ اس نے مجھے پہلے تو یہودیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر میں مائل نہ ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہودی تو بنا نہیں اور بڑا پکا مسلمان ہے، اس کے بعد اس نے مجھے ڈراؤن کی تھیوری پڑھانا شروع کر دی۔ اس نے ڈراؤن تھیوری کی آڑ میں مجھے ایسا پریشان کر دیا کہ میں دہریہ بن گیا۔ فقیر نے کہا کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ پوچھئے، ہمارے پاس اگلی نماز تک کے لیے 3 گھنٹے ہیں۔ اس نے ڈراؤن تھیوری بیان کرنا شروع کر دی، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ الحمدللہ فقیر اس کو جواب دیتا رہا، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتا رہا اور توجہات بھی دیتا رہا۔ 3 گھنٹے وقت دیا ہوا تھا، مگر اللہ رب العزت نے ایسی مہربانی فرمائی کہ ٹھیک 50 منٹ کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر دوبارہ مسلمان بنا دیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کمرے سے نکل کر اس نے وضو کیا اور باپ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اس کی باپ کی آنکھوں سے جو آنسو رواں ہوئے، ان کی کیفیت کو فقیر کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کو تو گویا نیا بیٹا مل گیا، اس کو گھر میں نئی خوشیاں مل گئی۔ پھر اس کے دل سے جو دعائیں نکل رہی تھی، ان دعاؤں کا کوئی آدمی بھلا کیا تصور پیش کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح سمرقند کے سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کو اس عاجز سے ملانے کے لیے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جو روسی انقلاب کے زمانے میں 5 مرتبہ اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ سن کر اس عاجز کو حیرت ہوئی اور پوچھا وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کے 1 انچ جگہ پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس عاجز نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا ہی زیادہ ہنستا۔ ایک وقت میں کہیں پولیس والے مارتے مارتے تھک جاتے، مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکتا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے، مگر میں نے برداشت کر لیے۔ مجھے کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے پوری رات الٹا لٹکایا گیا، مجھے گرم چیزوں سے داغا گیا، میرے ناخن کھینچے گئے،
مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے 1 سال اسی طرح گزارا، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے، لہٰذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ڈاکٹر کی رپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی۔ میں وہی دن میں 5 مرتبہ اذانیں دیتا اور 5 نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ اس عاجز نے پڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد۔ یہ عاجز اس نوجوان کے چہرے کو بار بار دیکھتا اور اس کی ثابت قدمی پر رشک کرتا رہا۔ ازل سے رچ گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو محلے میں ایک عورت تھی جو بکھرے بال ہوتے تھے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، پھٹے کپڑے، اور گلیوں میں وہ تنکے چنتی پھرتی تھی، اور بچے اسکول سے آتے جاتے اس کو پاگل کہتے تھے، کوئی پتھر بھی مار دیتا تھا۔ مگر مجھے والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا، جب ان کو دیکھو تو تم نے نہ تو کچھ کہنا ہے اور نہ کبھی تم نے ان کی طرف کوئی پتھر پھینکنا ہے۔ تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا تھا۔ میں اگرچہ بچہ تھا، اس وقت میں تیسری چوتھی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں دیکھتا رہتا تھا کہ لڑکے تو یہ کر رہے ہیں اور وہ بیچاری دیوانی اپنے آپ میں باتیں کرتی چلی جاتی تھی۔ جب بڑے ہوئے تو ایک دن تذکرہ ہوا تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ امی، اس عورت کا کیا معاملہ تھا؟ تو اس وقت والدہ صاحبہ نے کہا کہ یہ عورت اس محلے میں رہتی تھی، ایک تندور تھا، اس پر روٹیاں لگاتی تھی، اللہ نے اسے خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ ایک دن اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا اور بچہ اس کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو گودوں کا چسکا پڑ جاتا ہے تو ماں سے الگ ہی نہیں ہوتے۔ اب ماں اس کو کہتی کہ بیٹھو، مجھے کام کرنے دو، تو وہ ماں کے ساتھ اور چپٹ جاتا۔ تو کافی دیر کے بعد اس کو غصہ آیا، اس نے کافی ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن بچہ پھر اس کے ساتھ چمٹا رہا۔ آخر اس نے اس کو 4 پائی پہ لٹایا اور فیڈر میں دودھ بنا کے دیا اور کہا کہ میں کام کر رہی ہوں، اب تم اگر اٹھ کر میرے پیچھے آئے تو میں تمہاری پٹائی کروں گی۔ بچے کی بات دیکھیے کہ اس نے دودھ ختم کیا اور پھر ماں کے پاس۔ اب جب اس نے بچے کو دیکھا تو غصے میں آ گئی، اور جب غصہ آ جائے تو پھر بندے کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ غصے اور ٹینشن میں تو تھی ہی، یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں تو تجھے سلا کے آئی تھی، تو پھر پیچھے آ گیا، تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس ماں کی بد دعا کو قبول کر لیا، مگر اس بچے کو اس وقت موت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو پکنے دیا۔ وہ بچہ سکول گیا تو بہت اچھے نمبروں میں کامیاب ہونے لگا، اس نے تعلیم پائی تو بہت امتیازی حیثیت حاصل کی، پھر کاروبار شروع کیا تو اللہ نے اس بچے کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ تھوڑے عرصے میں وہ بچہ لاکھوں پتی بن گیا۔ اس زمانے میں ₹1,00,000 بڑی چیز ہوتی تھی، کوئی ہوتا تھا لاکھ پتی۔ اب وہ خوبصورت نوجوان لڑکا، بہترین بزنس مین، پورے محلے کے گھروں میں میں اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتی تھی کہ بیٹا تم نے ایسا بننا ہے، اور تمنا کرتی تھی کہ کاش کہ ہمارا بیٹا بھی اس طرح بنے۔ جب اس کی زندگی پورے جوبن پر تھی تو اس کی ماں نے اس بچے کے رشتے کے لیے اپنی برادری میں بہترین پڑھی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب شادی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے تو گھر کا فرش دھویا ہوا تھا، بچہ وہاں سے تیزی سے گزرنے لگا تو پاؤں جو سلپ ہوا کہ سر کے بل گرا اور بچے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ نے پھل اس وقت کاٹا جب پورے کا پورا پکا ہوا تھا۔
اب جب ماں نے اپنے بیٹے کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو دماغی توازن کھو بیٹھی۔ باقی ساری زندگی وہ گلی میں تنکے چنتی تھی اور اشعار پڑھا کرتی تھی۔ آوے ماہی تینو اللہ وی لے آوے، تیریاں نت وطنا تے لوڑاں، کملی کر کے چھوڑ گیوں تے میں کک گلیاں دے رولاواں۔ آج تنکے چنتی پھر رہی ہے اور اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ بکھرے بال ہیں، پھٹے کپڑے ہیں۔ آج اس نعمت کی قدر آ رہی ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کتنی بہنیں ہیں اپنے بھائیوں کو معمولی بات پر بد دعائیں دیتی ہیں، کتنی مائیں ہیں اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں، کتنی بیویاں ہیں خاوند کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے تو پھر بیٹھ کر روتی ہیں۔ تو نعمتوں کی ناشکری یہ اللہ رب العزت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اگر بن مانگے نعمتیں دی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کی قدردانی کریں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آ جائے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بہار آتی ہے، رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو خزاں آ جاتی ہے، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے۔ میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی نے کیا تھا وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا۔ حضرت نے اللہ الصمد کا معنی نراسترک لکھا ہوا تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا، میں بڑا بے چین ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا جیل میں ہندو پنڈت بھی قید ہے، اس سے نراسترک کا معنی پوچھتا ہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں اس پنڈت کے پاس گیا، اس سے ساری بات کی اور کہا کہ نراسترک کے کیا معنی ہے۔ میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ کر جھومنے لگا۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے معنی پوچھا مگر اسے دیکھو کیا ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تو نراسترک کا معنی پوچھا اور تو وجد میں آ گیا، ایسا کیا ہے؟ پنڈت نے جواب دیا، سن سکے گا؟ میں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں؟ پنڈت بولا، تو پھر سن۔ نراسترک سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وہ جس کا کوئی کام روک نہیں سکتا اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ الصمد شاہ سے فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا، پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی۔ دوستو آپ بھی سورت پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔